السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو بہت دنوں سے یہ ریکویسٹ آ رہا تھا کہ آپی جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں ہونے والی غلطیوں کو آپ درست کریں اور ایک ہی ویڈیو میں ایک سورہ کو پورا کمپلیٹ بتائیں۔ چونکہ میں شارٹس ویڈیو بنا کر ڈال رہی ہوں ایک ایک آیت کو تفصیلی طور پر، تو ایک ایک آیت کو سمجھنا اور پوری ویڈیو کو سمجھنا، اگر پوری ویڈیو میں ایک پوری سورت ہوگی تو آسانی ہوگا سیکھنے میں۔ تو اس طریقے سے آپ بنا کر ڈالیں، ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں سیکھنا۔ تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالی آج سے آپ کو ایک ایک سورت جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شروعات تو ہم سورہ فاتحہ سے کریں گے، اس کے بعد ہم سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، اس طریقے سے جتنی سورتیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ون بائی ون، اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہے خاص کر میں وہ واضح کروں گی اور اس کو درست کیسے کرنا ہے وہ تفصیلی طور پر بتاؤں گی۔ تو آج ہے سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ جو کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، یہ ہے پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلا جو ورڈ ہے یعنی کہ پہلا لفظ یہ ہے الحمد۔ کیا ہے؟ الحمد۔ تو اس میں خاص خیال کس چیز کا رکھنا ہے کہ ہا کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ بعض اوقات لوگ حمدو پڑھتے ہیں، الحمدو، تو حمدو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ حمدو پڑھیں گے تو گویا کہ یہ ہا نہیں ہے بلکہ دوسری ہا سے چینج ہو گئی، تو یہاں پر ہمیں بالکل سینے کی طرف سے نکالنا ہے الحمدو الحمدو۔ اب یہاں پر دیکھیے دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ بعض اوقات لوگ الحمدو پڑھتے ہیں، دو نہیں پڑھنا ہے بلکہ دو پڑھیں گے، دو یعنی کہ ڈی یو، دو، ڈی او دو جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہے، غلط ساؤنڈ ہے۔ تو معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے۔ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر واضح کر دوں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدو، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدو، تو یہ جو دو والی جو ساؤنڈ ہے نا یہ مجہول ساؤنڈ ہے، تو یہاں پر آپ کو دو نہیں بلکہ دو پڑھنا ہے، الحمدو۔ تو یہ لفظ امید ہے آپ کا صحیح ہو گیا ہوگا کہ پہلا تو اس میں ہا نکالنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ دال کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے الحمدو الحمدو حمدو حمدو۔ آگے چلیں گے، یہ ہے للہ۔ اب بعض اوقات لوگ جو مجہول پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے للہ، ایسا پڑھیں گے، تو لیل نہیں پڑھنا، لیل پڑھنا ہے، للہ للہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کس چیز کو باریک پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے لام کو، یعنی کہ یہاں پر جو آپ کو لام دکھ رہا ہے نا اسے آپ نے باریک رکھنی ہے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر دکھائی دے تو آپ اس لام کو موٹا کریں گے۔ تو یہاں پر زیر کی صورت آ گئی تو اس کو ہم باریک رکھیں گے۔ اب دونوں لفظ کو پڑھیں گے الحمد للہ للہ للہ، ٹھیک ہے، آسانی کے ساتھ، رب العالمین۔ را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑھنا ہے اور اگر پیش ہو تب بھی موٹا پڑھنا ہے، لیکن اگر اس را کے نیچے زیر ہوتا تو اس کو ہم باریک نکالتے، جیسے کہ ربل ایسا پڑھتے، ربل ایسا پڑھتے زیر کی صورت میں۔ یہاں پر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے ربل ربل۔ با کے اوپر شد آ گیا، 2 مرتبہ پڑھیں گے، با کو لام سے ملا دیا۔ اس کے بعد عین ہے، عین کو نکالیں گے
غا غا کھینچیں گے بھی کیونکہ کھڑا زبر ہے. اس کے بعد لامین لا جلدی پڑھیں گے. می میں ہم یا مدہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے زیر ہے. اور نون کے اوپر وقف کریں گے تو وقف کی کیا صورت ہوتی ہے کہ آخری حرف کا جو بھی حرکت ہوگا اس کو ہٹائیں گے اور وہاں پر ہم سکون لگا دیں گے. تو یہاں پر آپ کو بھی سکون لگانا ہے. اب آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین. تو جتنی چیزیں میں نے بتائی ہے ایک آیت میں، کیا اس کو میں نے ڈالا ہے؟ کیا اس کے ساتھ میں نے اس لائن کی تلاوت کی ہے؟ تو آپ نے غور و دھیان سے سننا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تو ایک آیت آپ کی درست ہو گئی. اب اس میں کوئی بھی غلطی آپ کی ہوگی تو آپ نے درست کر لینا ہے. اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. یہ کیا ہے دیکھیے، الرحمن. اب یہاں پر را کے اوپر زبر ہے نا، دیکھیے را کے اوپر شد ہے اور زبر بھی ہے. تو جب بھی را کے اوپر شد آ جائے تو یہ رائے مشددہ بن گیا. اب اس کے اوپر زبر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اگر پیش ہو تو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہوتا تو ہم باریک رکھتے. اب یہاں پر موٹا کی صورت ہے تو کیا پڑھیں گے؟ روح را بھی موٹا اور ہا کو بالکل اچھے سے ادا کریں گے. رحیم یہاں بھی را موٹا. حیم الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سمجھ آ گیا. اب آگے چلیں، آیت نمبر 3 دیکھیں. مالکی یوم الدین. مالکی ماں میں کھینچ رہے کیونکہ کھڑا زبر. لیکی یوم الدین. یوم الدین یوم یائلین کر رہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. یو. اب یہاں پر کچھ لوگ پڑھیں گے یو. کیا پڑھیں گے؟ یو. تو یو نہیں پڑھنا بلکہ یو. یائلین میں نا 3 باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مجہول نہ ہو. تیسری بات یہ کہ سخت نہ ہو. تو تینوں بات کا خیال رکھنا ہے اور 3 باتوں سے بچنا ہے. 3 باتوں سے بچنا ہے اور 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر جو میں نے کہا کہ سختی نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور مجہول نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ آواز یہاں پر معروف رہنی چاہیے. اور لمبا نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ یہاں پر جلد ادا کرنا ہے. تو 3 باتوں سے بچنا ہے جبکہ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یوم الدین. یوم الدین. دین بالکل آسان، نون کے اوپر وقف کر دیں گے. مالک یوم الدین. یہ آیت بھی کلیئر ہو گئی. نیچے آ جائیں، یہ جو آیت نمبر 4 ہے وہ دیکھیں. ایاک نعبد. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ کو یا سے ہم ملاتے ہیں نا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. تو جب بھی شد والا حرف آ جائے، دیکھیے شد میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے. سختی کے ساتھ ہم شد والے حرف کو ادا کرتے ہیں. سختی کے اعتبار سے بھی جو حروف ہیں ان کے جو ہے نا درجے ہیں. تو سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے حرف وہ ہے یا، جب اس کے اوپر شد آ جائے. تو یہاں پر جب حمزہ کو یا سے ملائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ایاک. 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 اس کے بعد نعبد. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا نعبد، اکثر یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ عین بالکل ادا ہی نہیں ہوتا. یہ جو عین دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ادا ہی نہیں ہوتا. تو اس کی درست ادائیگی کرنی ہے. جیسے کہ نعبد نعبد نعبد. تو عین کو بالکل صاف اور واضح طور پر نکالنا ہے. تو یہاں پر سمجھ آ گیا کہ کیا پڑھنا ہے. بودو نہیں پڑھیں گے، بودو. ٹھیک اسی طریقے سے کہ معروف کا خیال رکھنا ہے. بودو بودو. بودو یہ مجہول ساؤنڈ ہے، اس سے بچنا ہے. ہمیں پڑھنا ہے بودو بودو. آگے وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ
تعین. نون سین زبر نس, یہاں پر سین میں سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی, نس نس نس. تعین. تا زبر تا, عین یا زیر عی, یا مدہ کر رہے, نون کے اوپر وقف کریں گے تو پیش ہٹ جائے گا اور سکون لگائیں گے. تو پوری لائن کو کیسے پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آ جائیں آیت نمبر 5 کی طرف. یہ لفظ کیا ہے؟ دینس. دینس صاد کو موٹا رکھنا ہے. دینس صراطل, صاد زیر سی, را الف زبر را, طا لام زبر طل. اب یہاں پر دیکھیے صاد بھی موٹا, را بھی موٹا, طا بھی موٹا. صاد اور طا تو حروف مستعلیہ کے اندر آتے ہیں, اس بنا پر یہ موٹے پڑھے جائیں گے, چاہے اس کے اوپر زیر ہو, زبر ہو یا پیش ہو. اور را اس لیے موٹا کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا. را کسی صورت میں موٹا اور کسی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. جب را کے اوپر زبر ہے اور پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے, اگر را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. زیر کی صورت میں را کو باریک رکھنی ہے. تو اب یہ سمجھ آ گیا. تو اب دونوں لفظ کو جب ملا کر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط, صراط, صراط. یہاں پر کیا بولیں گے؟ طل. بعض لوگ یہاں پر تل بولتے ہیں, صراط تل, تل بولیں گے نا تو یہ والی تا ہو جائے گی, یہ والی تا. ٹھیک ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم موٹا ادا کرتے ہیں جیسے کہ طا, اور اس کو ہم باریک ادا کرتے ہیں تا, پا تا, پا تا. تو سمجھ آ رہی نا؟ تو اگر آپ کسی حرف کو مخرج سے نہیں نکالیں گے تو حرف چینج ہو جائے گا, اسی طریقے سے معنی بھی چینج ہو جائے گا. تو خاص خیال رکھیں کہ تمام حرفوں کو مخرج کے ساتھ ادا کریں. آگے چلیں گے تو طا لام سے ملاتے ہوئے مس, سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی. تقیم, کھینچتے ہوئے میم کے اوپر ہم وقف کر رہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ لائن بھی سمجھ آ گئی, اس میں کیا کیا خیال رکھنا. کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ نے کمنٹ کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے واضح کروں گی. آگے صراط الذین. اب دیکھیں یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ صراط. تینوں چیز کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ صاد کے نیچے زیر ہے, لیکن صاد حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے. اور را کس بنا پر موٹا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے, اور الف مدہ بھی کریں گے تو کھینچیں گے. تو کو لام سے ملا دیا. صراط صراط الذین, لذین. اب یہاں پر دیکھیے لذینہ نہیں بولنا ہے. اگر لذینہ بولیں گے نا تو یہاں پر یہ جو ذال ہے یہ زا سے چینج ہو جائے گا. بعض اوقات لوگ لجینہ بھی پڑھتے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھیں کہ زا, جیم اور ذال تینوں حرف کا مخرج الگ الگ ہے, تو مخرج سے ادا کریں گے. اس کو ہم ذال کو جو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس میں سیٹی والی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے. اگر سیٹی والی آواز پیدا ہو رہی ہے تو گویا کہ آپ کا حرف چینج ہو گیا. تو یہاں پر ہم ذال, لذین, زینا, زینا. سمجھ آ رہی؟ زینا نہیں بولنا, زینا بولیں گے تو حرف چینج ہو جائے گا. تو یہ سمجھ میں آ گئی. آگے چلیں گے. آگے کیا ہے؟ انعمت, انعمت. تو اس لفظ میں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو حرف عین ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو. انعمت علیہم, عین زبر ع, لام یا زبر لی, ہا میم زیر ہم, علیہم. اب یہاں پر دیکھیے انعمت میں بھی عین اور علیہم میں بھی عین, دونوں جگہ عین کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. لئی میں ہم یائلین کر رہے تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے, نرمی, جلدی اور معروف. ٹھیک ہے, ہا کو میم سے ملا دیا. الصراط الذین انعمت علیہم,
صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, آگے چلیں. غیر اب یہاں پر دیکھیے غین یا زبر غی, نرمی کے ساتھ جل پڑھنا ہے, معروف کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر یائلین ہو رہا ہے. اب یائلین ہو رہا ہے ہم کیسے سمجھیں گے, کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. زبر کی صورت میں چاہے وہ زبر یا ساکن سے پہلے ہو, چاہے وہ زبر واو ساکن سے پہلے ہو, زبر کی صورت میں ہمیشہ لین ادا ہوتا ہے, چاہے وہ واو لین ہو چاہے وہ یا لین ہو. یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین, واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین. بالکل آسان, بالکل سمپل. اب یہاں پر دیکھیے را کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. را کو لام سے ملائیں گے تو باریک رکھتے ہوئے ملائیں گے, کیونکہ ابھی میں نے واضح کیا اوپر کہ را کسی صورت میں موٹا اور کسی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. تو شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے, اور اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پر زیر دکھ رہا ہے آپ کو, تو زیر کی صورت میں ہم کیا کریں گے, باریک رکھیں گے. تو کیا پڑھیں گے, غیر رل. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے رل, کیا پڑھ دے رل, تو غلط ہو جائے گا. کیوں, کیونکہ اس نے را کو موٹا کر دیا. تو را کو موٹا نہیں کرنا, یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو باریک ادا کریں گے. آگے لام میں ملا دیا, اس کے بعد مغلوبی, میم غین زبر مغ, ضاد واو پیش لو. اب یہاں پر ضاد کی ادائیگی کیسے ہوگی, زبان کو کروٹ لیتے ہوئے داڑھ میں سٹائیں گے. اوپر کے جو ہے نا داڑھ جو پیسنے کا کام کرتے وہ داڑھ کہلاتی, اس میں ٹچ کریں گے کروٹ لیتے ہوئے. اسی طریقے سے ضاد ادا ہوتا ہے. غیر المغلوبی, تو غین بھی موٹا اور ضاد بھی موٹا. مغلوبی, غوبی, واو مدہ کرتے ہوئے بی. اس کے بعد علیہم, عین زبر ع, لام یا زبر لی, ہا میم زیر ہم, علیہم علیہم علیہم. جو لفظ نہیں ادا ہوتا, جو حرف ادا نہیں ہوتا, اس کی خوب مشق کرے. ادا کرنے کا, سیکھنے کا صرف ایک ہی آخری راستہ ہے کہ آپ کو خوب مشق کرنا ہے, اس میں خوب محنت کرنی ہے. فور ایگزامپل, اگر عین ادا نہیں ہوتا تو اس کو خوب پریکٹس کرے. عین عین عین, جب صحیح طریقے سے نکلنے لگے تو اب یہاں پر آ جائیں علیہم علیہم علیہم. اس طریقے سے خوب اس کی مشق کرے. آگے آ جائیں وَلَضَّالِّينَ. اب یہاں پر دیکھیے واو زبر وا, لام ضاد زبر لو لو. ٹھیک ہے, زبان کی کروٹ کو داڑھ میں سٹاتے ہوئے ادا کریں گے. اس کے بعد ضاد لام زبر اوپر مد ضال. ٹھیک ہے, تو جب ہم مد کریں گے, یہ ہے مد لازم, کیونکہ حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر کیا ہے, شد آ گیا, یعنی کہ تشدید آ گئی, تو مد لازم ہے. تو جب 3 سے 4 الف کھینچیں گے تو آخر تک میری آواز موٹی رہنی چاہیے, یعنی کہ وَلَضَّالِّينَ. اس طریقے سے بعض اوقات لوگ پہلے شروعات میں تو موٹی ہوتی لیکن آگے جا کر آواز پھیل جاتی ہے, تو پھیلنا نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آخر تک اپنی آواز کو موٹی ہی رکھنی ہے, یعنی کہ مد کی صورت میں 3 سے 4 الف جو ہم کھینچیں گے وہ آخر تک موٹی ہونی چاہیے. موٹی ہوتی ہوئی ہم لام میں ملائیں گے. ٹھیک ہے, لام میں بہت زیادہ رکاوٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اسلام کے اوپر تشدید ہے, جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ. اب کوئی یہاں پر اگر پڑھ دے ضالین
تو ایسا جو ہے نا اتنی رکاوٹ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر ہم وقف کریں گے۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا پورا سورہ فاتحہ، کیا غلطی ہوتی ہے اور کس طریقے سے درست کرنا ہے۔ ایک بار اوپر سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو سورہ فاتحہ آج کی کلاس میں ہم اور آپ نے سیکھا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ناس کو کریں گے، کیا غلطیاں ہوتی ہے اس کو درست کرے، یقین جانے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے، جو بھی سیکھنے سکھانے کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ سکھا رہے ہیں ان کی بھی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ ناس کو کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔